بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 13واں سبق ہے اور 13واں سبق ہم نے پڑھنا ہے وقف کے بارے میں۔ ٹھیک ہے کہ پڑھتے وقت جب ہم کسی بھی جو ہے وہ لفظ پر وقف کریں تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے وقف کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے وقف کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ قاری کہتے ہیں پڑھنے والے کو اور پڑھانے والے کو، اور مقری کہتے ہیں پڑھنے والے کو۔ ٹھیک ہے، اور پھر بتا رہے ہیں کہ قاری اور مقری یعنی پڑھانے اور پڑھنے والے کے لیے چار چیزوں کا جاننا ضروری ہے: ایک علم تجوید کا، ایک علم قرات کا، اور ایک علم رسم یعنی خط جو لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے، اور ایک علم اوقاف یعنی وقف کے بارے میں۔ تو باقی علم قرات جو ہے اور علم رسم، یہ تفصیل جب ہم تفصیلی کورس پڑھیں گے، جب ایک سالہ کورس ہوتا ہے، 2 سالہ کورس ہوتا ہے، تو پھر ان کے اندر یہ تفصیل چلتی ہے۔ اور اب ہم نے چونکہ اس میں پڑھنا ہے علم اوقاف یعنی وقف کے بارے میں، تو وقف اس کا معنی ہے الکف عن الفعل والقول، کہ کسی کام کو کرنے سے یا جو ہے وہ کہنے سے رک جانا۔ تعریف کیا ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ کسی غیر موصول کلمہ، غیر موصول کلمہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ کہ جو کلمہ جو ہے وہ ملا ہوا نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی اکیلا اکیلا وہ لفظ لکھا ہو، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں غیر موصول کلمہ۔ یعنی کسی غیر موصول کلمہ یعنی کلمہ ملا ہوا نہ ہو، اس کے آخر میں سانس اور آواز کو توڑ کر ٹھہر جانا، ٹھیک ہے، یہ وقف کی تعریف ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ ایک بات آپ کو بتائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ وقف کلمے کے آخر میں ہوتا ہے، لفظ کے درمیان میں وقف کرنا صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ پڑھ رہے ہو تو آپ نے کوشش کرنی ہے ہر حال میں کہ لفظ کے آخر میں وقف کیے جائے۔ مثال کے طور پر یہ قالو ایک لفظ لکھا ہوا ہے، اب آپ ایسے تو وقف کر سکتے ہیں قالو، یہاں وقف کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو قاف الف قا، اس کے درمیان میں وقف نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یہی بتا رہے ہیں کہ وقف جو ہے وہ کلمے کے آخر میں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن درمیان میں وقف نہیں کر سکتے۔ اب قا تو کچھ نہیں بنے گا، لو بولیں گے وہ بھی کچھ نہیں بنے گا۔ تو آپ نے ایک لفظ جو اس کا ایک معنی تھا، ٹھیک ہے، وہ کہیں گے، تو وہ آپ نے جب قا کہہ دیے تو کوئی معنی نہیں ہے، لو کہہ دیے تو کوئی معنی نہیں ہے۔ تو اس لیے لفظ جو ہے وہ مکمل کرنا ضروری ہوتا ہے وقف کرتے وقت۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ جی استاد۔ جی۔ اس کے بعد آگے ہے دوسری بات۔ پہلی بات ہماری ہو گئی کہ وقف جو ہے وہ کلمے کے آخر میں کریں گے، کلمے کے درمیان میں نہیں کریں گے۔ دوسری بات، قرآن کریم میں بعض جگہ کئی کئی لفظوں کو ملا کر لکھا گیا ہے۔ وہ عربی میں اگرچہ جدا جدا لفظ شمار ہوتے ہیں، مگر ملا کر لکھے گئے ہونے کی وجہ سے ایک ہی لفظ کے حکم میں ہیں۔ مثال کے طور پر آئینما، یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ عربی کے اندر نا لفظ جو ہے وہ الگ الگ لفظ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آئینہ، عربی کے اندر آئینہ الگ ہے اور ماں یہ الگ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ آئینما ملا کر لکھا جا رہا ہے، لہٰذا اب اس کو بھی ایک ہی کلمہ شمار کیا جائے گا۔ آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ آئین پہ وقف کر دیں اور ماں کو جو دوبارہ پڑھ دیں، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں کہ بھائی عربی کے اندر تو یہ الگ الگ لفظ ہے، اس وجہ سے میں آئین پہ وقف کر سکتا ہوں، نہیں۔ اب جب یہ ملا کر لکھے گئے ہیں تو اب یہ ایک ہی کلمہ شمار ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی استاد جی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو عین پہ اب وقف کرنا درست نہیں ہے، اب آئینہ ماں پر ہی وقف کریں گے۔ دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ بھائی جو ہے وہ عربی کے اعتبار سے اگرچہ وہ جدا جدا لفظ ہوں، لیکن جب وہ مل کر آ گئے ہیں اور جب ان کو ملا دیا گیا ہے، وہ ایک کلمہ بنا دیا گیا ہے، اب ایسے نہیں آپ کر سکتے کہ بھائی چونکہ عربی میں یہ الگ الگ ہے تو میں ان کے درمیان میں وقف کر دوں، تو وہ بھی وقف کرنا درست نہیں ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں مثلا اینما اگرچہ عربی کے اعتبار سے اینا اور دوسرا ماں دو لفظ ہیں، لیکن ملا کر لکھے ہونے کی وجہ سے اینما میں میم کے الف پر وقف کرنا درست ہے، مگر اینا کے نون پر وقف کرنا درست نہیں ہے۔ ایسے کلمے کو موصول کہتے ہیں۔ دیکھا بھائی، یہ مطلب آگے موصول، موصول کا مطلب کیا ہے؟ ملا ہوا ہونا۔ دیکھیں یہ ملا ہوا ہے نا اینما، اور غیر موصول کے مطلب ملا ہوا نہ ہو، جیسے قالو، یہ پورا ایک کلمہ ہے، یہ کسی یہ جو ہے وہ عربی کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ ایک ہی کلمہ ہے، ایک دو کلمے مل کر جو ہے وہ ایک نہیں ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں غیر موصول کلمہ، جو ملا ہوا نہ ہو، اور جو ملا ہوا اس کو موصول کلمہ کہتے ہیں۔ تو یہ بس آپ کی جو ہے وہ معلومات کے لیے تھا کہ جو ہے وہ وقف کا معنی، کہ اس کا معنی ہے رک جانا، ٹھیک ہے۔ تعریف کیا ہے؟ کہ کسی جو ہے وہ کلمے جو کلمہ ملا ہوا نہ ہو اس کے آخر میں سانس اور آواز کو توڑ کر ٹھہر جانا، اور اس کے بعد یہ احتیاطی تدابیر ہے کہ آپ نے ان دو باتوں کا بھی جو ہے وہ خیال کرنا ہے وقف کرتے وقت۔ اب آگے وقف کی اقسام شروع ہو رہی ہے۔ وقف کی دو قسمیں ہیں،
وقف با اعتبار ادائیگی یعنی وقف کس طرح کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وقف کرنے کی ادائیگی کیا ہوگی، آپ کس طریقے سے وقف کریں گے، کہاں پر کریں گے، کہاں پر رکیں گے، کہاں پر نہیں رکیں گے، کہاں پر زبر کی آواز کو تھوڑا سا پڑھ سکتے ہیں، کہاں پر صرف اپنے چہرے کو جو ہے وہ اس کو بناوٹ دے سکتے ہیں، یہ جو ادائیگی ہے نا، یہ ایک قسم ہے، یہ وقف با اعتبار ادائیگی یعنی وقف کس طرح کیا جائے۔ دوسری ہے وقف با اعتبار معنی، یعنی معنی کے اعتبار سے وقف کیا جائے، تو یہ جو معنی کے اعتبار سے وقف ہے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، ہم جو پڑھیں گے وقف با اعتبار ادائیگی، اس کو پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے بھائی۔ تو وقف با اعتبار ادائیگی کی 6 قسمیں ہیں، کتنی قسمیں ہیں؟ ٹھیک اس میں 6 قسمیں۔ 6 قسمیں ہیں وقف با اعتبار ادائیگی کی۔ اور نمبر ایک، اس میں سے نمبر ایک ہے وقف بالسکون، نمبر دو وقف بالاسکان، وقف بالاشمام، وقف بالروم، وقف بالاثبات، وقف بالابدال۔ تو آج ہم جو ہے اس میں سے جو ہے وہ پہلی دو پڑھ لیتے ہیں بس، وقف بالسکون اور وقف بالاسکان، انتہائی آسان سی ہیں جی۔ سب سے پہلے وقف بالسکون، جس کلمے پر وقف کیا جائے اس کے آخری حرف حرف ساکن پر سانس اور آواز کو توڑ کر ٹھہر جانا، ٹھیک ہے بھائی، یعنی جس جس پر وقف کیا جا رہا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے، عام سی بات ہے، جیسے جس کلمے پر وقف کیا جائے اس کے آخری حرف ساکن پر سانس اور آواز کو توڑ کر ٹھہر جانا، جیسے دیکھیں یہاں پر انعمت علیہم، دیکھیں میں نے وقف کیا نا، یہاں وقف کیا، اور دیکھیں یہ ساکن حرف ہے نا پہلے سے ہی، جہاں میں نے وقف کیا یہ پہلے سے ساکن ہے یا نہیں؟ ٹھیک ساکن ہے جی استاد جی۔ ٹھیک ہے، تو آپ ایسے جس بھی جو ہے وہ لفظ پر وقف، کلمے پر وقف کریں گے جو پہلے سے ہی ساکن ہو، ٹھیک ہے، تو اس وقف کو پھر کیا کہا جاتا ہے؟ وقف بالسکون۔ وقف بالسکون، کیا کہا جاتا وقف ہے؟ بالسکون۔ ٹھیک ہے، جی استاد جی۔ اچھا جی، تو یہ وقف بالسکون ہے، بس یہ اتنی سی بات ہے کہ جہاں پر پہلے سے ہی جو حرف ساکن ہو اس پر جب وقف کریں گے آپ تو وہ وقف بالسکون کہلاتا ہے۔ اور فائدہ، وقف بالسکون صرف جزم پر ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کو وقف بالسکون کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو وقف بالسکون کہتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ تو یہ وقف صرف کہاں پر آپ کریں گے؟ جزم کلمے پر۔ کے آخری میں۔ جی نہیں، کلمے نہیں، جزم والے حرف پر، جہاں جو کلمہ پہلے سے ہی ساکن ہوگا اس پر، جی جی ٹھیک سر، ہے، جی جی جو جی جو کلمہ پہلے سے ساکن ہوگا اس پر ہم وقف کر سکتے، جیسے دیکھیں علیہم، دیکھیں میم پہلے سے ساکن ہے، ٹھیک ہے، جی استاد جی، لہذا جی جی یہاں جی پر جو آپ وقف کریں گے اس وقف کا نام ہوگا وقف بالسکون، ٹھیک ہے، اور یہ جی وقف سر۔ کہاں پر ہوتا ہے؟ صرف جزم پر ہوتا ہے بس، کہاں پر جزم ہوتا ہے؟ پر ہوتا ہے، جزم پر ہوتا جی۔ جزم پر۔ اس کے بعد ہے وقف بالاسکان، جس کلمے پر وقف کیا جائے اس کے آخری حرف متحرک کو ساکن کر کے وقف کرنا، ٹھیک ہے بھائی، یہ جو ہم عام وقف نہیں کرتے، الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اب یہاں پر ہم سارے ہم آخری حرف کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہے وقف۔ ساکن کر رہے ہیں نا، ساکن جی کر رہے ہیں استاد جی۔ عالمین، ٹھیک ہے، الرحمن الرحیم، ان کے آخر میں ہم کوئی زبر زیر پیش پڑھ رہے ہیں؟ نہیں استاد جی۔ جبکہ ان پر نہیں لگی استاد۔ ہوئی جبکہ ان پر لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو جی جب ہم استاد اس طرح وقف کرتے ہیں اس وقف کو کیا کہتے ہیں ہم؟ وقف بالاسکان وقف بالاسکان۔ شاباش، وقف بالاسکان، ٹھیک ہے، وقف بالاسکان، تو یہ کان۔ وقف ہے، ٹھیک ہے، یہ اور یہ وقف جو ہے وہ ہم جو ہے وہ عام کرتے ہیں، وقف بالاسکان زبر زیر پیش، دو زبر دو پیش، اسی طرح الٹا پیش اور کھڑی زیر ان سب پہ ہوگا، ٹھیک ہے بھائی، یہ سب جگہ پر جو ہے یہ وقف ہوتا ہے سوائے دو زبر کے اور سوائے جو ہے وہ کھڑی زبر کے۔ جی واجد محمود۔ استاد جی ان کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں ہم؟ جی جی ملا کر تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم یہاں پر جو پڑھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم اگر وقف کریں تو آپ سے کوئی پوچھے آپ نے یہ وقف کیا، اس وقف کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے، ملا کر تو آپ جو ہے وہ اوپر والے کو بھی پڑھ سکتے ہو، انعمت علیہم غیر المغضوب، اس کو ملا کر پڑھ سکتے ہو، ملا کر تو اس کو بھی پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ جی۔ اس کے بعد ہے وقف بالاشمام، یہ بڑا مزیدار وقف ہے، وقف بالاشمام یعنی جس کلمے پر وقف کیا جائے اس کے آخری حرف مضموم پر وقف کی صورت میں فوراً ہونٹوں سے ضمہ کی طرف اشارہ کرنا، ٹھیک ہے بھائی، جس کلمے پر وقف کیا جائے اس کے آخری حرف مضموم پر وقف کی صورت میں فوراً ہونٹوں سے ضمہ کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے
نستعین. ٹھیک ہے بھائی. دیکھیے اس میں پہلے پہلے آپ جو ہے پڑھنے کا طریقہ پہلے اس کو پڑھنا کیسے تھا کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، کیونکہ یہاں ویڈیو آن نہیں ہے. فائدہ ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ان کو پڑھنا ہوگا تو کلمے کو پہلے ساکن کریں گے، پھر وقف بالاسکان کی طرح، ٹھیک ہے، وقف بالاسکان کی طرح پھر وقف بالاشمام کریں گے، اور آخر میں اعراب کی آواز بھی نہیں آئے گی، صرف ہونٹ گول ہوں گے. سمجھ آئی بات کی بھائی؟ آپ نے کیا جی کرنا ہے، استاد جی. بس یہاں وقف کرنا ہے، بس نستعین، اور اس کے بعد ہونٹے کو گول کرنا ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ جس نستعین. جی استاد جی. جیسے ہم جو ہے وہ واو واو نستعین. واو واو میں ہونٹ گول کرتے ہیں نا، واو میں ہونٹ گول جی کرتے ہیں، تو بس دیکھنے والے کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے وقف بالاشمام کیا. ٹھیک ہے، آواز بالکل نہیں آئے گی، یعنی وقف آپ کا بالکل اس طرح ہوگا، یہ دیکھ رہے ہیں، وقف بالاسکان کی طرح ہوگا. ٹھیک ہے، وقف بالکل ایسے ہی ہوگا، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، ہونٹوں کو جو ہے وہ گول کر دینا ہے. ٹھیک ہے، پیش کی وجہ سے. اگر ہم نستعینو کرتے، ہمارے ہونٹ گول ہوتے نا، جی استاد جی. اسی طریقے سے آپ نے نستعین اور ہونٹ کو گول کر دینا بس. یہ کیا کہلاتا ہے؟ وقف وقف بالاشمام. بالاسمام. وقف بالاشمام. ٹھیک ہے، اشمام وقف بالاسمام. اور یہ وقف کہاں کہاں پر ہو سکتا ہے؟ یہ وقف صرف پیش میں ہوگا. ٹھیک ہے، پیش اور دو پیش. اب یہاں پر بھی جو ہے یہ نعیم، یہاں پر بھی ایسے ہی پڑھیں گے آپ. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی وقف بالاسکان کر کے اس کے بعد جو ہے وہ پیش کی طرح نہیں کرنا ہے، دو پیش کی طرح نہیں آنا. ٹھیک ہے، اس کا بھی پیش کی طرح اپنے ہونٹوں کو گول کر دینا. سمجھ آئی بات کی؟ جی جی استاد جی. بھئی یہ چیز مشکل تو نہیں ہے نا، بالکل آسان ہے کہ نہیں وقف بالاشمام؟ سمجھ آ گئی نا آپ جی سب کو؟ یعنی آپ نے صرف جی وقف استاد. کرنا ہے، نستعین، نعیم، وہ وقف کرنے کے بعد فوری طور پر آپ نے ہونٹوں کو گول کر دینا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات کی؟ جی استاد جی. جی استاد. لیکن یہ آپ نے سمجھ آ یہاں، رہی ہے؟ جی یہ گول کرنے سے کیا ہوگا سر؟ جی، گول کرنے سے سننے والے کو یا پڑھنے والے کو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، وقف کا ایک طریقہ ہے بس. اچھا وقف کا ایک طریقہ ہے، پڑھنے والے کو تو جو ہے وہ نہ پڑھنے والے کو اس کی آواز آئے گی اور نہ ہی سننے والے کو آواز آئے گی اس کی، صرف دیکھنے والے کو پتہ لگے گا اس نے جو ہے یہاں پر وقف الاشمام کی ہے. سمجھ آئی بات کی؟ جی استاد. وقف کی ایک کیفیت ہے نا، ورنہ آپ نستعین اس طرح وقف کر لیں، اس کو وقف الاسکان کر لیں، وقف الاشمام نہ کریں. یہ تو وقف کا ایک طریقہ ہے نا، وہ بتایا جا رہا ہے آپ کو، وقف کی اقسام بیان کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اگر ہم ٹھیک. مستعین وہ کر کے ہونٹ گول کریں گے تو اس کو کیا نام دیں گے؟ انہوں نے کہا اس کو وقف الاشمام کا نام دیں گے، کیونکہ اس میں اس کا معنی ہوتا ہے اشمام کا بو سونگنا. تو مطلب ہم جو ہے یہاں پر اس کو ضمہ کی طرف مائل کرتے ہیں نا، جیسے نستعینو بولتے تو ہونٹوں کو گول کرتے، تو یہاں پہ بھی نستعین اور ہونٹوں کو گول کیا پیش کی وجہ سے. اسی وجہ سے یہ صرف یہ وقف جو ہے صرف پیش اور دو پیش میں ہوتا ہے بس. سمجھ آئی بات کی؟ جی استاد جی. چلے جی، یہاں تک جو ہے ہم نے اس کو پڑھا، اور سبق آسان تھا کہ نہیں بھائی؟ کہ اگر ہم جو آسان تو جو استاد. حرف پہلے سے ہی ساکن ہو اس پر وقف کریں گے تو وقف بالسکون، جو ساکن نہ ہو اگر ہم اس کو ساکن کر دیں تو وقف بالاسکان، اور اگر ہم وقف بالاسکان کر کے مطلب پیش اور دو پیش کی جگہ پر ہم اگر ہونٹوں کو گول کر دیں تو وہ وقف بالاشمام بس. سمجھ آ گئی بات کی؟ جی استاد. چلیں جی، جی بس استاد یہی جی. یہی آپ کا سبق تھا، تاکہ ہم پیر کو پڑھیں تو پیر کو آپ لوگوں کو سمجھ جلدی آ جائے گی، باقیوں کو دیر سے آئے گی، اور ہم نے پیر کو سبق ختم بھی کرنا ہوگا. آپ کو فائدہ ہو گیا.